بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس ہے 6 چیپٹر نمبر 2 اور آج کی ویڈیو میں ہم ویک نمبر 5 کے ٹاپکس کو کور کریں گے. ویک نمبر 5 کے ٹاپکس کون کون سے ہیں آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں. ویک نمبر 5 کے ٹاپکس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا دیٹ ول بی کمپیوٹر پروگرامس اینڈ سافٹ ویئر کو دیکھیں گے. پھر بیسک ٹائپس آف سافٹ ویئر، اور بیسک ٹائپس آف سافٹ ویئر میں سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. اور اس سسٹم سافٹ ویئر کے اندر ہم یہ 4 سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. اور پھر اس کے بعد ہم اسٹیپنگ انٹو ونڈو کا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم اسٹیپنگ ٹو کو ڈسکس کریں گے. سو ویک نمبر 3 میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر سسٹم کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں. ایک ہمارے پاس ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے اور ایک ہمارے پاس سافٹ ویئر کمپوننٹ کہلایا جاتا ہے. جو ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے اس میں ہم نے ان پٹ ڈیوائسیز، پھر دین سسٹم یونٹ، پھر اس کے بعد اسٹوریج ڈیوائسیز، پھر ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسیز، کمیونیکیشن ڈیوائسیز، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. سو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ سافٹ ویئرس کو ڈسکس کریں گے، اور سافٹ ویئر میں اسپیشلی ہم سسٹم سافٹ ویئر کو فوکس کریں گے، ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کیا ہیں اور پروگرامس کیا ہیں. سو کمپیوٹر پروگرامس کیا ہیں؟ کمپیوٹر پروگرامس کو اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، اور کمپیوٹر کو وہ سیٹ آف انسٹرکشن یہ بتاتی ہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. سو یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں یہ اسپیسیفک آرڈر میں ہوتی ہیں، اسپیسیفک سیکوینس میں ہوتی ہیں، اور یہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یہ دی جاتی ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم ایک پروگرامس کی ایگزامپل لیں تو ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا مائکروسافٹ ورڈ میں، یا مائکروسافٹ ورڈ میں ٹیکسٹ کو اٹیلک کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامس ہیں. پھر اگر ہم سافٹ ویئر کو دیکھیں تو سافٹ ویئر کیا چیز ہے؟ سو کمپیوٹر سافٹ ویئر بیسیکلی کلیکشن آف آل پروگرامس آر ڈفرینٹ پروگرامس. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بہت سارے پروگرامس بنا لیتے ہیں تو پھر ہم ان پروگرامس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک سیٹ کی شکل دے دیتے ہیں، اور اس سیٹ کو پھر ہم کسی ایک سافٹ ویئر کا نام دے دیتے ہیں. سو سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف پروگرامس دیٹ آر انسٹالڈ آن کمپیوٹر. پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہم کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہیں اور اس سے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل مائکروسافٹ ونڈو ایک سافٹ ویئر ہے، مائکروسافٹ ورڈ ایک سافٹ ویئر ہے، اسی طرح 3D پینٹ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے. سو ٹائپس آف سافٹ ویئر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 میجر ٹائپس آف سافٹ ویئر آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر کہلائی جاتی ہے، اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلائی جاتی ہے. سو یہ جو ڈائیگرام ہے اگر ہم اس ڈائیگرام کو ڈیٹیل سے دیکھیں اور کنسنٹریٹ کریں اس پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہارڈ ویئر کے اوپر سسٹم سافٹ ویئر کی پہلی لیئر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپلیکیشن لیئر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یوزر جو ہے وہ آتا ہے. یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے وتھ دی اپلیکیشن سافٹ ویئر، اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر فردر جو ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح فردر کمیونیکیشن بنتی ہے ود دی ہارڈ ویئر. سو ہم جب کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں تو کمپیوٹر پرچیز کرتے وقت ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے، نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہم پہلی لیئر سافٹ ویئر کی جو انسٹال کرتے ہیں وہ سسٹم سافٹ ویئر کہلائی جاتی ہے. سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس مختلف قسم کے ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، ہمارے پاس سیکورٹی پروگرامز ہیں، لینگویج پروسیسرز ہیں. لیکن جو ہم ہارڈ ویئر کے اوپر جو پہلی لیئر انسٹال کرتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کی شکل میں وہ آپریٹنگ سسٹم سے انسٹال کرتے ہیں. جب تک ہم کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں کرتے اس وقت تک ہم کوئی اور سافٹ ویئر نہ تو انسٹال کر سکتے ہیں نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ آپریٹنگ سسٹم، یہ وہ سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو بیسیکلی ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں
جس بیس پہ یا جس کے اوپر ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کو نہ صرف انسٹال کر سکتے ہیں بلکہ ان پہ کام کر سکتے ہیں. سو آپریٹنگ سسٹم کے بعد یعنی سسٹم سافٹ ویئر کی لیئر کے بعد ہم جو لیئر انسٹال کرتے ہیں آن کمپیوٹر وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی لیئر کہلائی جاتی ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے اس میں بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ جو کچھ ایگزامپلس جیسے اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرز ہیں, پروسیسرز ہیں, ڈیٹا بیس یا انٹرنیٹ براؤزرز, اس طرح کے بہت سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپان دیٹ سسٹم سافٹ ویئر لیئر. اور جب اپلیکیشن سافٹ ویئر جو انسٹال ہو جاتے ہیں پھر یوزر جو ہے بیسیکلی جب بھی کمپیوٹر اوپن کرتا ہے تو یوزر جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی اپلیکیشن سافٹ ویئر کو ہی اوپن کر کے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اوپن کرتا ہے اور اس میں کام کرتا ہے, اور اسی طرح اپلیکیشن سافٹ ویئر سے فردر جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر, اور سسٹم سافٹ ویئر سے فردر جو ہے وہ ہمیں ہارڈ ویئر سے یہ لیئر وائز ہمارے پاس کمیونیکیشن پرفارم ہوتی ہے. سو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر میں سے اب سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم فوکس کرتے ہیں, اس کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سو سسٹم سافٹ ویئر کیا ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کلیکشن آف پروگرامس ہیں which makes the use of computer easy and efficient. So it's a collection of program جس کے انسٹال کرنے کے بعد کمپیوٹر پہ ہمارے پاس کام نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ ہم ایفیشینٹلی کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو سسٹم سافٹ ویئرس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اپلیکیشن سافٹ ویئر. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ جو پروگرامرز ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں, یا ہائیلی اسکلڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو ڈیپ نالج ہوتی ہے اباؤٹ پروگرامنگ اینڈ اسپیشلی ہارڈ ویئر پروگرامنگ. تو اگر ہم سسٹم سافٹ ویئر جو ہے اس کو دیکھیں تو سسٹم سافٹ ویئر جو ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی ٹائپ آپریٹنگ سسٹم آتے ہیں, پھر ہمارے پاس ڈیوائس ڈرائیورس, پھر یوٹیلیٹی پروگرامس, اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس وہ لینگویج پروسیسر آتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. سو سب سے پہلے جو سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹمس ہیں, اب ہم ان کو اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کس قسم کے سافٹ ویئرس ہیں. سو اگر ہم دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی کلیکشن آف سسٹم سافٹ ویئر دیٹ بیسیکلی کنٹرولز دا ورکنگ آف کمپیوٹر سسٹم. تو کمپیوٹر سسٹم میں جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں, جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں, ان ساری ایکٹیویٹیز کو یا ان سارے کاموں کو, ان سارے ایپلیکیشنس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. اینڈ اس کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایک انٹرفیس کے طور پہ کام کرتا ہے بٹوین کمپیوٹر اینڈ یوزر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یوزر جو ہے, جب تک کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہوتا, تو یوزر جو ہے کسی صورت بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے کوئی کام نہیں لے سکتا یا کوئی کام نہیں کر سکتا اس سے. تو سب سے پہلی لیئر ہمیں آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنی پڑتی ہے آن کمپیوٹر ہارڈ ویئر. سو دین جو ہے یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے. سو یہ جو سافٹ ویئرس ہیں, these software facilitates the program execution and helps in developing application programs. So an operating system is a system software that is responsible for the management and coordination of all activities performed by the computer, as I told you earlier in the previous slide. So it provides the environment in which the user can interact with the computer hardware to operate the computer. تو یہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جس کی بیس پہ پھر ہم یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرتا ہے. سو دا موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں جو کہ ہم مائکرو کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے, جس کو ہم آگے جا کے تھوڑا سا اسپیشلی اس پہ فوکس کریں گے. سو آبجیکٹیوز آف آپریٹنگ سسٹمس کیا ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم
کو یوز کرنے کے ہمارے پاس بینیفٹس کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو آبجیکٹیوز میں سب سے پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ کنوینئنس ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کرنے کے سے ہمارے پاس کنوینئنس آسانی ہوتی ہے. کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم نے کمپیوٹر پہ کرنا ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ایفیشنسی جو ہے ہماری بڑھ جاتی ہے. تیسرا ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو بیسیکلی ریسورس مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. سو بیسیکلی جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو ان کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور ان کے ریسورسز جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ ریسورسز کو مینیج کرے امنگ دا پروسیسز. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایز اے ریسورس مینیجر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. So it makes the computer more convenient to use. It allows the computer resources. It allows the computer resources such as CPU, memory, input devices, output devices, and internet to be used in an efficient manner. So that's why we can say that it can be viewed as a resource manager. So you can see the picture on this slide. اس پکچر میں آپ کو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں جس میں لینکس ہے، ونڈو 8 آپریٹنگ سسٹم ہے، اسی طرح اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہے، اسی طرح کروم او ایس ہے، پھر ونڈوز ایکس پی جو ہے. یہ دیز آر ڈفرینٹ ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم. مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹمس ہیں جن کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کرتے ہیں. دین پھر ہم کام کرتے ہیں. ونڈو آج کل جو لیٹسٹ ہم ونڈوز یوز کر رہے ہیں ورژن ہے اس کا دیٹ از ونڈوز 10. سو ٹاسک آپریٹنگ سسٹم کے ٹاسک کون کون سے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ٹاسک پرفارم کرتا ہے. اگر ہم ان پہ اس پہ دیکھیں تو ہمارے پہلا ٹاسک جو ہے کیا ہے دیٹ از لوڈ دا پروگرام انٹو مین میموری اینڈ ایگزیکیوٹ. ان کے پروگرام جو ہیں وہ سیکنڈری میموری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کا کام یہی ہے کہ وہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز سے جو پروگرامز ہیں ان کو لوڈ کرے ان مین میموری اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرے. سو بیسیکلی یہ پہلا یہ ون آف دا ٹاسک آف آپریٹنگ سسٹم. پھر ہمارے پاس اٹ کنٹرولز دا آپریشنز آف ان پٹ آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز. یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور اسٹوریج ڈیوائسز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے آپریشنس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اٹ مینیجز فائلز اینڈ فولڈرس. فائلس ہم بناتے ہیں، فولڈرز بناتے ہیں، پھر یہ آپریٹنگ سسٹم ہی بیسیکلی ان کو مینیج کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپس آف آپریشن پرفارم کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے. اور وہ آپریشن کون سے ہیں، جیسے ہم فائل کو رینیم کرتے ہیں، فائل کو کریٹ کرتے ہیں، فائل کو کاپی کرتے ہیں، فائل کو پیسٹ کرتے ہیں. اس طرح کے ڈفرینٹ آپریشن جو ہیں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم فائل کے اوپر ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کرتے ہیں. سو اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہارڈ ویئر فیلیئرس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے بلکہ آپ کو اس کے بارے میں میسیجز بھی ڈسپلے کرتا ہے اور پھر ان فیلیئرس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے آٹومیٹیکلی اینڈ سسٹم کو ریکور کرتا ہے. سو فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو فنکشنز کون کون سے میجر فنکشن پرفارم کرتا ہے ایک آپریٹنگ سسٹم. تو اس میں پہلا فنکشن جو ہے پروسیس مینجمنٹ ہے، پھر میموری مینجمنٹ ہے، دین ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ ہے، پھر فائل مینجمنٹ ہے، پھر ریسورس مینجمنٹ آتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس یوزر مینجمنٹ ہے. دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس آف فنکشن وچ آر پرفارم بائی این آپریٹنگ سسٹم. سو آپریٹنگ سسٹم انٹرفیسز کے حساب سے اگر ہم آپریٹنگ سسٹمز کو دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹم ہیں اور مختلف قسم کے انٹرفیسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو کچھ آپریٹنگ سسٹمز ایسے ہیں جو کہ ہمیں کمانڈ لائن انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں. کمانڈ لائن انٹرفیس میں کہ اس میں ہم جو کچھ بھی انسرٹ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ریسیو کرتے ہیں ایوری تھنگ ول بی ان دی فارم آف ٹیکسٹ. تو ہمیں ٹیکسچوئل بیسڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. دوسرے جو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم آتے ہیں
بیسڈ اپان انٹرفیسز وہ ہمارے پاس مینیو ڈریون انٹرفیسز آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس مینیو شکل میں ہمیں انٹرفیس پرووائڈ ہوتا ہے. ایک مینیو ہوتا ہے، پھر اس میں سے ہم ایک آپشن یا دو آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، پھر فردر ایک مینیو اوپن ہوتا ہے، اس میں سے ہم آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے فردر اوپن مینیو اوپن ہوتا ہے. سو اس طرح سے مینیو کے بعد مینیو، مینیو کے بعد مینیو، سے اس طرح سے ہم ایکشن پرفارم کرتے ہیں. تیسرا ہمارے پاس جو انٹرفیس ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جی یو آئی انٹرفیس ہے. اور یہ جو انٹرفیس ہے یہ موسٹلی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے آج کل آن کمپیوٹر. سو سب سے پہلا انٹرفیس دیٹ از کمانڈ لائن انٹرفیس ہے. کمانڈ لائن انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ لائن انٹرفیس میں کمانڈس جو ہیں وہ کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں، انٹر کی جاتی ہیں تھرو این ان پٹ ڈیوائس، اور وہ ان پٹ ڈیوائس جس کے تھرو کمانڈس انسرٹ کی جاتی ہیں وہ ہمارے پاس کی بورڈ. سو بیسیکلی اٹ از ٹیکسچل بیسڈ جو ہے وہ انٹرفیس ہے. ٹیکسٹ کی فارم میں ہی ہم ان پٹ دیتے ہیں اور ٹیکسٹ کی فارم میں ہی ہمیں آؤٹ پٹ ریسیو ہوتا ہے. سو دا یوزر جو ہے یوزر ٹائپس ان اے کمانڈ اینڈ پریسز انٹر کی ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. سو ہمیں اس میں ہمیں ایک پرومپٹ اویلیبل ہوتا ہے، کمانڈ پرومپٹ ہوتا ہے جس میں ہم کمانڈ انسرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں بائی پریسنگ انٹر. سو کمانڈ لائن انٹرفیس میں اگر ہم دیکھیں تو کمانڈ لائن انٹرفیس میں پرووائڈ کرنے والے آپریٹنگ سسٹمز میں جو زیادہ یوز ہونے والے اور پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ ان میں ہمارے پاس ایک ڈاس آتا ہے جس سے ڈسک آپریٹنگ سسٹم کہلا جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس یونکس آپریٹنگ سسٹم ہے. سو کمانڈ لائن انٹرفیس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی ڈیفیکلٹ ٹو یوز ہوتا ہے. کیوں ڈیفیکلٹ ٹو یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس میں کمانڈ سے یاد رکھنی پڑتی ہیں، نہ صرف کمانڈ یاد رکھنی پڑتی ہیں بلکہ ان کے سینٹیکس کو بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. جب تک ہمیں سینٹیکس یاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اگر کمانڈ یاد بھی ہو تو ہم اس کو انٹر نہیں کر سکتے، ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. سو ڈسک آپریٹنگ سسٹم، اب اس کی ایک ایگزامپل کو اگر تھوڑا سا ڈسکس کریں تو ڈسک آپریٹنگ سسٹم یا ڈاس جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے سی ایل آئی میں. سو ڈاس سے بنتا کیا؟ دیٹ از ڈسک آپریٹنگ سسٹم، اور یہ سی ایل آئی انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. ڈاس جو ہے وہ ایک کمانڈ پرومپٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ یہ جو میں سرکل کر رہا ہوں اس شکل میں ہمیں کمانڈ پرومپٹ پرووائڈ کرتا ہے جس کے آگے ہم کمانڈ انسرٹ کرتے ہیں اور پھر انٹر کی پریس کر کے ہم اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. سو ڈاس کی کمانڈ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں یاد رکھنا. سو دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ایل آئی انٹرفیس میں کام کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. So some DOS commands are still supported by a new operating system. تو ابھی بھی DOS کی کمانڈ جو ہیں وہ نیو آپریٹنگ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں اس کو. سو یہ ایک سنگل یوزر اینڈ سنگل ٹاسک آپریٹنگ سسٹم ہے. سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم کا مطلب کہ اس کے ایک وقت میں ایک ہی یوزر جو ہے وہ لاگ ان ہو کے کام کر سکتا ہے، جبکہ سنگل ٹاسک آپریٹنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کو ایک ہی ٹاسک ایک وقت میں انیشیٹ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ٹاسک جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکتے. سو دوسرا ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم جو آتا ہے دیٹ از مینیو ڈریون آپریٹنگ سسٹم ہے. مینیو ڈریون آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مینیو ڈریون انٹرفیس پرووائڈ کرنے والا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو ایک مینیو پریزنٹ کرتا ہے آن دا اسکرین. یوزر جو ہے اس میں سے پھر ایک چوائس کرتا ہے اینڈ پھر نیکسٹ مینیو اپیئر ہوتا ہے، پھر یوزر اس میں سے ایک چوائس کرتا ہے اور پھر اس طرح سے سو آن نیکسٹ مینیو کے بعد مینیو آپ کے سامنے اپیئر ہوتے جاتے ہیں. سو مینیو ڈریون انٹرفیس جو ہے وہ ان پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سی ایل آئی انٹرفیس. سو دا یوزر جو ہے وہ آپشنس کو ریڈ کرتا ہے اور پھر اپنی چوائس جو ہے وہ سلیکٹ کرتا جاتا ہے. سو مینیوز کنٹینز دا کمانڈس ٹو یوز دا آپریٹنگ سسٹم. جو مینیوز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ جو آپشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کمانڈز ہوتی ہیں. جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. So menu driven interface is also used in some application program and another device such as mobile phones and iPod. So menu driven interface جو ہیں ہمارے پاس زیادہ تر جو موبائل فونز ہیں ان میں یوز کیا جاتا ہے اینڈ آئی پوڈ میں یوز کیا جاتا ہے.
سو مینیو ڈریون انٹرفیس میں ہمارے پاس جو پاپولر آپریٹنگ سسٹمس ہیں مینیو ڈریون انٹرفیس پرووائڈ کرنے والے، اس میں نوولز نیٹ ویئر اور پروڈوس آتا ہے۔ نوولز نیٹ ویئر کو دیکھیں تو نوولز نیٹ ویئر جو ہے وہ پہلے یوز کیا جاتا تھا، بٹ اب آج کل جو ہے انڈر یوز۔ تو یہ ایک مینیو ڈریون آپریٹنگ سسٹم ہے، اور اس کا جو پہلا ورژن تھا دیٹ واز ریلیزڈ ان 1993۔ سو اب تیسرا جو آپریٹنگ سسٹم، تیسرا جو انٹرفیس پرووائڈیڈ ہے بائی این آپریٹنگ سسٹم، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI is a graphical user interface for computer user to interact with computer۔ سو یہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، اس میں ہمارا ونڈوز یوز کرتے ہیں، آئکنز یوز ہوتے ہیں، مینیوز یوز ہوتے ہیں، اینڈ پوائنٹرز یوز ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آرام سے اور آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ ونڈوز کیا ہے؟ ونڈو جو ہے ایک ریکٹینگولر پورشن ہے ان مانیٹر ان وچ بیسیکلی انفارمیشن آر ڈسپلیڈ۔ مانیٹر کے اوپر ایک ریکٹینگولر پورشن ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے۔ آئکن کیا ہے؟ آئکن از اے گرافیکل سمبل ہے دیٹ ریپرزینٹس اے فائل، فولڈر، پروگرام، ڈیوائس etc۔ سو اس طرح سے کوئی گرافیکل سمبل ہے جو بیسیکلی فائل، فولڈر، پروگرام یا ڈیوائس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سو کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوزر جو ہے وہ آئکن کو سلیکٹ کرتا ہے یا پھر چوائس کو سلیکٹ کرتا ہے بائی یوزنگ پوائنٹنگ ڈیوائس، جو کہ آج کل ہم پوائنٹنگ ڈیوائس زیادہ تر جو یوز کر رہے ہیں دیٹ از اے ماؤس۔ سو ایڈوانٹیجز آف GUI انٹرفیس کیا ہیں، یا GUI انٹرفیس یوز کرنے والے آپریٹنگ سسٹم سے ہمیں کیا کیا بینیفٹ ہیں؟ سب سے پہلا بینیفٹ دیٹ از اٹ از ایزیئر ٹو لرن اینڈ یوز۔ اس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس میں GUI انٹرفیس میں ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی کمانڈ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہے الاؤز یوزر ٹو رن مور دین ون پروگرام ایٹ اے ٹائم۔ سو یہ جو GUI انٹرفیس پرووائڈ کرنے والا آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہمیں ایک سے زیادہ جو ٹاسک ہیں وہ انیشیٹ کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے۔ سو موسٹ آف دا GUI پرووائڈز گڈ ہیلپ فیسلٹی۔ بہت سارے جو GUI ہیں وہ اچھی ہیلپ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ مینی اپلیکیشن پروگرامس آلسو یوز سملر انٹرفیس۔ بہت سارے اپلیکیشن پروگرام ہیں جو کہ سملر جو انٹرفیس یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان میں کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں GUI انٹرفیس کے؟ ایک تو یہ ہمیں ایک بہت زیادہ میموری کیپچر کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں ایک فاسٹر کمپیوٹر چاہیے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو CLI یا مینیو ڈریون انٹرفیس۔ سو اس میں جو ایگزامپلز ہیں جو کہ GUI انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں ان آپریٹنگ سسٹم میں سے ہمیں میکنٹوش ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، پھر ہمیں ایک آپریٹنگ سسٹم لینکس نظر آتا ہے، پھر ہمیں ونڈوز جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے۔ تو میکنٹوش میں اگر دیکھیں تو میکنٹوش کا لیٹسٹ ورژن جو ہے اس وقت میک OS X ہے۔ لینکس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنز ہیں۔ لینکس OS ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں ڈیبین، یوبنٹو، فیڈورا، ریڈ ہیٹ اینڈ اوپن سوس ہے۔ ونڈوز میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو لیٹسٹ ورژن جو ہے ونڈو کا دیٹ از ونڈوز 10۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں اب ڈیٹیل سے۔ ونڈوز جو ہے زیادہ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ آج کل مائکرو کمپیوٹرز کے اوپر انسٹال کیا جاتا ہے۔ سو یہ جو ڈیولپ ہے یہ کیا گیا ہے دیٹ از ڈیولپ بائی مائکروسافٹ، اینڈ اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ ورژنز اویلیبل ہیں، اور ان ورژنز there are many different versions of operating systems were developed and used successfully in the past۔ past میں بہت سارے ورژن جو ہیں سکسیزفلی یوز کیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو ونڈو 95، ونڈو 98، دین ونڈوز ملینیم، ونڈو XP، ونڈوز وسٹا، ونڈوز 7، ونڈوز 8، ونڈوز 10۔ جو یہ اس کے ڈفرینٹ ورژنس ہیں، اس میں کچھ ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں، کچھ پاسٹ میں یوز ہوتے رہے ہیں اور بڑے سکسیزفلی یوز ہوتے ہیں۔ جو لیٹسٹ ورژن ہے ونڈو کا دیٹ از ونڈوز 10، جو کہ اردو میں بھی ایون کہ اپڈیٹیبل ہے۔ تو یہ اس سلائڈ کے اوپر آپ کو ونڈوز 10 کا انٹرفیس جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو تھا ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ڈیوائس ڈرائیورس کے بارے میں. ڈیوائس ڈرائیورس کیا ہیں؟ ڈیوائس ڈرائیور جو ہیں وہ ایک ایسے سسٹم سافٹ ویئرس ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں آپریشنز آف اے کمپیوٹر ڈیوائس. سو ہم جتنے بھی ڈیوائسز کنیکٹ کرتے ہیں وتھ کمپیوٹر، ہر ڈیوائس کا ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر ایگزسٹ کرتا ہے. اس سافٹ ویئر کو ہم ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں. جب تک ہم وہ ڈیوائس ڈرائیور انسٹال نہ کریں یا ڈیوائس ڈرائیور انسٹال نہ ہو اس وقت تک وہ ڈیوائس ورکیبل نہیں ہے. وین یوزرز اٹیچ اے ڈیوائس سچ ایز پرنٹر اور اسکینر ٹو دیئر computer, so they should install its driver to make it operable. So device drivers are provided by ڈیوائس مینوفیکچرر. ڈیوائس کا مینوفیکچرر جو بھی ہوگا، جو بھی کمپنی ہوگی، وہی ڈیوائس ڈرائیور جو ہے اسی کا پرووائڈ کرے گا. پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک کنسیپٹ آتا ہے دیٹ از پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز. یا پلگ اینڈ پلے کیا ہے؟ پلگ اینڈ پلے میں اگر ہم دیکھیں تو پلگ اینڈ پلے جو ہے یہ ایک کیپیبلٹی ہے جو کہ ڈیولپ کی گئی بائی مائکروسافٹ فار اٹس آپریٹنگ سسٹم ونڈو 95 اینڈ لیٹر آپریٹنگ سسٹم ونڈو 95 کے لیے، اور اس کے بعد جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی. سو اٹ گیوز، یہ کیپیبلٹی کیا ہے؟ اٹ گیوز یوزر دا ایبلٹی ٹو پلگ اینڈ پلے. So plug a device into a computer and have a computer to recognize that device is there. سو یہ کیپیبلٹی کیا ہے؟ کمپیوٹر کے ساتھ یوزر جو ہے ڈیوائسز اٹیچ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی خود سے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس. سو دا یوزر ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیل دا کمپیوٹر اباؤٹ دیٹ. ان مینی ارلیئر آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر سسٹم جو ہیں the user was required to explicitly tell the computer system when new device is attached. سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر کے ساتھ ہم ڈیوائسز اٹیچ کرتے تھے تو زیادہ تر میں یوزرس کو بتانا پڑتا تھا کہ ڈیوائس کون سی ہے یا اس کو ایڈ کر کے بتانا پڑتا تھا. سو مائکروسافٹ میڈ دا پلگ اینڈ پلے a selling point for its operating system. A similar capability اس کے بالکل اس طرح کی کیپیبلٹی جو ہے وہ میکنٹاش کمپیوٹر میں بھی انٹروڈیوس کی. ڈیوائس ڈرائیور جو ہیں وہ ہر ڈیوائس کا ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ڈیوائس کا ڈرائیور نہیں ہے، لیکن ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور انسٹال کرتا ہے. سو یوزر کو الگ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سو موسٹلی کامن جو ڈیوائسیز ہیں جو کہ پلگ ان پلے ڈیوائسیز ہیں، جس میں کمپیوٹر مانیٹرز، ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو، جوائسٹکس، کی بورڈ، ماؤس، یو ایس بی فلیش ڈرائیو اور ویب کیم شامل ہیں. سو یہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیوائسیز آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جن کے ڈرائیور جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں. جیسے یہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، فیکس مشین ہے، پرنٹرز ہیں. تو مختلف قسم کے ڈرائیور جن کے انسٹالڈ ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو. پھر ہمارے پاس یوٹیلیٹی پروگرامز آتے ہیں. یوٹیلیٹی پروگرامز کیا ہیں؟ یہ ایسے پروگرام سسٹم سافٹ ویئر ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو مینجمنٹ آف دی کمپیوٹر. اس میں کچھ یوٹیلیٹی پروگرامز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. ونڈو ایکسپلورر ہے. ونڈو ایکسپلورر اگر ہم دیکھیں تو اٹ مینیجز فائلز اینڈ فولڈرز. بیک اپ یوٹیلیٹی ہے. اٹ از یوزڈ ٹو میک بیک اپ آف دا ڈاٹا. ونزپ یوٹیلیٹی ہے. اٹ از یوز ٹو کمپریس دا فائل. بڑے بڑے پروگرامز یا بڑے بڑے جو ڈاٹا فائلز ہیں ان کو کمپریس کرنے کی یوز کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈائگناسٹک یوٹیلیٹی ہے جو کہ ایرر ڈیٹیکٹ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ایرر یا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اور پھر ہمارے پاس اینٹی وائرس سافٹ ویئرز ہیں جو کہ یوٹیلیٹی پروگرامز کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس لاسٹ جو سسٹم سافٹ ویئر ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے لینگویج پروسیسرز ہیں. جب ہم پروگرامنگ لینگویج میں ہم پروگرامز بناتے ہیں تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ان مشین لینگویج. تو ان مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں. ان کو ہم لینگویج پروسیسرز کہتے ہیں. سو لینگویج پروسیسرز ہمارے پاس ایک اسمبلر ہے، ایک کمپائلر ہے اور ایک ہمارے پاس انٹرپریٹر ہے. اسمبلر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے the program which is written in assembly language to machine language. جبکہ کمپائلر اور انٹرپریٹر جو ہیں یہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو مشین لینگویج. اب انٹرپریٹر اور کمپائلر میں فرق کیا ہے؟ انٹرپریٹر جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے فرام ہائی لیول لینگویج ٹو مشین لینگویج، بٹ اٹ ٹرانسلیٹ جو ہے وہ لائن بائی لائن کرتا ہے. جبکہ کمپائلر جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے ایز اے ہول ونس ہول پروگرام کو ٹرانسلیٹ اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے.
سو اب ہم تھوڑا سا ونڈو 10 کے انٹرفیس کو دیکھتے ہیں. ونڈو 10 جو ہے وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے جو ونڈو 10 ورژن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے, اس کی ڈفرینٹ کمپوننٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سرکل میں کر رہا ہوں, آپ کو ڈیسک ٹاپ آئکنز ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کو اسٹارٹ بٹن نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو جو ہے ونڈوز سرچ ونڈو سرچ کی فیسلٹی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فائل ایکسپلورر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ یہ جو ایرو بنا ہوا ہے دیٹ از ٹاسک بار جو ہے نظر آ رہا ہے. ٹاسک بار پروگرامس نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ آپ کو اسپیسیفکلی ٹاسک بار پوری پوری جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ والیوم ایڈجسٹمنٹ ہمیں ٹول نظر آ رہا ہے. اس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کو ہم فکس کر سکتے ہیں, سیٹ کر سکتے ہیں. سو یہ اب ہم یہ کمپوننٹ جو ہیں ہم ڈیٹیل میں ون بائی ون ڈسکس کریں. سب سے پہلا کمپوننٹ دیٹ از فائل ایکسپلورر. فائل ایکسپلورر کیا ہے؟ فائل ایکسپلورر از اے فائل مینیجر application that allows to access files and folders on computer. تو یہ ہمیں فائلز اور فولڈرز کو ایکسیس کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. ونڈو سرچ کیا ہے؟ ونڈو سرچ بیسیکلی الاؤز ٹو سرچ فار پروگرامس فولڈرز اینڈ فائلس. یہ ہمیں پروگرامس فولڈر یا فائل کو سرچ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسٹارٹ بٹن کیا ہے؟ اسٹارٹ بٹن جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے الاؤ ٹو ایکسیس دا کمپیوٹر پروگرام اینڈ کنفیگریشن آپشن. ٹھیک ہے. اینڈ ٹاسک بار پروگرام کیا ہیں؟ ٹاسک بار پروگرام پرووائڈس کوئک ایکسیس ٹو دا اوپن پروگرام. سو بیسیکلی ہم بہت سارے پروگرامز اوپن کرتے ہیں اور اوپن ہوتے ہیں which are placed on ٹاسک بار. تو ٹاسک بار کے اوپر جو ہے وہ پھر ہم کسی بھی پروگرام کو ہم کوئکلی ایکسیس کر سکتے ہیں, کوئکلی اوپن کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ہمارے پاس ٹاسک بار پروگرامز جو ہیں provides access to the start menu shortcuts to the program. اسٹارٹ مینیو کی ایکسیس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. شارٹ پروگرامس کے شارٹ کٹس, والیوم, ڈیٹ اینڈ ٹائم کو سیٹ کرنا, ان کے اس قسم کی کنٹرول جو ہے وہ ٹاسک بار ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ سو والیوم ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ والیوم ایڈجسٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ٹاسک بار کے اوپر یہ والیوم ایڈجسٹمنٹ کا کنٹرول ٹول ہے جو کہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم والیوم کو ایڈجسٹ کریں کمپیوٹر کی. اگر ہمیں کم کرنی ہے تو کم کر سکتے ہیں, زیادہ کرنی ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں. تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کیا ہے؟ ڈیٹ اینڈ ٹائم کنٹرول ٹول جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں ایکسیس دیتا ہے. اٹ گیوز ایکسیس ٹو دی ڈیٹ اینڈ ٹائم کنٹرول, جس کے بعد ہم ڈیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹ کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں, ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ سنیپنگ ٹول کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. سنیپنگ ٹول کیا ہے ان ونڈو 10؟ یہ بیسیکلی سنیپنگ ٹول جو ہے از یوز ٹو ٹیک دا اسکرین شاٹس آف اسپیسیفک ایریا آن دا اسکرین. اسکرین کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے اگر کسی بھی اسپیسیفک ایریا کا ہم نے اسکرین شاٹ لینا ہے تو ہم سنیپنگ ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ کام ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں. سو یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سنیپنگ ٹول جو ہے وہ ایرو سمبل سے دکھایا گیا ہے. سو یہ یہاں تک تھا جس میں آج ہم نے اس ویڈیو میں ویک نمبر 5 کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کیا. سو ہوپ فلی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہوگا یا پہنچے گا. سو اگلی ویڈیو میں ہم اگلے ویک کے ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. سو بیٹا تب تک کے لیے بیٹا سو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.